اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں بدھ کے دن کا ایک بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے، رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ اللہ کے نام پر منحصر ہے، اور اللہ کے نام بڑے ہی طاقت و تاثیر والے ہوتے ہیں، بڑے ہی فضیلت والے ہوتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کریم اس کی بڑی سے بڑی مشکل ختم کر دیتا ہے، حاجت کو پورا کر دیتا ہے، ہر کام سے رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ یاد رکھیں، اللہ کا ہر نام بڑی طاقت و تاثیر والا ہے، ہر نام کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر نام کی اپنی اپنی طاقت ہے۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، اللہ کریم ہماری پکار بھی سنے گا، ہماری دعائیں بھی سنے گا، ہماری حاجات کو پورا کرے گا، مقاصد میں ہمیں کامیابیاں عطا کرے گا، اور ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے، طلب ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک نام، جسے اسماء اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک بہت ہی آسان عمل آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ رب کریم آپ کو فوراً ہر چیز عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم سب مسلمانوں کے دل کا سکون ہے اور راحت جان کا سبب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار ارشادات سے ذکر اللہ تعالیٰ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ذکر کے بارے میں حدیث بیان کی جاتی ہے تاکہ اہل ایمان احکامات نبوی پر عمل کر کے محافل ذکر کا اہتمام کرے۔ ذکر الہی یاد الہی سے عبادت ہے۔ ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت، ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرے اور اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ صوفیاء کرام کے ہاں ذکر الہی کا مفہوم بہت بلند ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا، انسان کا ایک ایک سانس اللہ کی یاد میں مصروف ہو، اس کا ایک ایک لمحے میں غفلت کا نظریہ نہ ہو، ورنہ کفر لازم آئے گا۔ یہی سبق ہمیں مرشد کامل نے پڑھایا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ذکر کا مفہوم بیان فرماتے ہیں، اے سامعین، تم اپنے اور خدا کے درمیان ذکر کے دروازے کھول لو، خدا کا ذکر کیا کرو، یہاں تک کہ ذکر الہی ان سے ان کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ذکر یاد الہی کا وہ طریقہ ہے جس سے انسان کو اپنی حالت مالک حقیقی کی معرفت اور پہچان نصیب ہوتی ہے۔ اس دور میں مدیت میں ہمارے حوالہ زندگی مجموعی طور پر بگاڑ کا شکار ہے، ہماری روحیں بیمار ہیں، دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق ہی بندگی ہے، حقیقتاً مدھم ہو چکا ہے۔ ہمارا باطن کی زندگی کو حرص و ہوس، بغض، کینہ، حسد، عیش و عشرت، سہل و پسندی، خود غرضی، مفاد پرستی، انا پرستی نے آلودہ کر کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا ان بگڑے ہوئے احوال کو درست کرنے، بیمار روحوں کو صحت یاب کرنے، آئینہ دل کو شفا یاب کرنے، قلب باطن کو نور ایمان سے منور کرنے، احوال حیات کو روحانی انقلاب کی مہک سے معمور کرنے اور محبوب حقیقی سے ٹوٹے تعلق کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ناگزیر ہے، اور اس کا واحد ذریعہ ذکر الہی ہے۔
ذکر الہی ہر عبادت کی اصل ہے۔ تمام جنوں انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے اور تمام عبادتوں کا مقصود اصل یاد الہی ہے۔ کوئی عبادت اور کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے خالی نہیں ہے۔ سب سے پہلا فرض عبادت نماز کا بھی ہے۔ یوں ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دوہم حاصل ہو اور وہ ہم وقت جاری رہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی آپ پر برسے گی اور آپ کے دل بھی ایمان کی دولت سے منور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی روحوں کو صحت یاب کرے گا اور آپ کے دل میں نماز پڑھنے اور نیکی کے کام کرنے کی قوت پیدا ہوگی، خواہش پیدا ہوگی، اور اللہ رب العزت بھی خوش ہوگا، اللہ کا محبوب بھی خوش ہوگا، ہماری زندگیاں بھی آسان ہوں گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، ہماری قبر بھی بہتر ہوگی۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس عمل کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں، ہر کام سے رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکل حاجت کو پورا کرنے کے لیے، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے عمل بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے آج بدھ کے دن نماز اثر ادا کرنے کے بعد 129 مرتبہ آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کرنا ہے۔ آپ یا لطیفو کو اللطیفو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 129 مرتبہ نماز اثر ادا کرنے کے بعد یا لطیفو کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے نماز مغرب سے پہلے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ روزانہ کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، یعنی جب بھی آپ نے نماز اثر ادا کرنی ہے، نماز اثر ادا کرنے کے فوراً بعد آپ نے 129 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کسی کام میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، پریشانی نے آپ کو آ گھیرا ہے، مصیبتوں نے آ گھیرا ہے، تو آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو کام کرنے سے پہلے آپ نے 129 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھ کے، اس کے اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعائیں کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کام میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ جس کام کے شروع کرنے سے پہلے اللہ کی مدد مانگی جائے، نبی پہ درود و سلام بھیجا جائے، اس کام میں اللہ رب العزت خود بھی شامل حال ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں کو غیبی مدد کے لیے بھی بھیج دیتا ہے، بلکہ فرشتے غیبی مدد کے ذریعے ہمارے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کام میں کامیابی ملے اور ہم اللہ کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے اور اللہ کے بابرکت ناموں سے مستفید ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ کر لے گا انشاءاللہ اپنے دل کی ہر مراد پا لے گا۔ اس عمل کے پڑھنے والے کو اللہ کی فوراً غیبی مدد آ جاتی ہے۔ آپ بھی اس وظیفے کو ضرور اپنائیں اور اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ وظیفہ اسم اعظم ہے، بڑا جلالی وظیفہ ہے، بڑی ہی جلالت و قوت والا ہے۔ جو بندہ اس پاورفل وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ضرور ٹھہرائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔